آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد عالمی سرمایہ کاروں کی ورچوئل گول میز کانفرنس کی کریں گے صدارت۔ ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات کے سلسلے میں تیاریوں کو حتمی شکل، چناؤ کو غیر جانبدارانہ، شفاف اور آزادانہ طریقے سے یقینی بنانے کی الیکشن کمشنر کی چناؤ مشاہدین کو ہدایت۔ ملک نے کووڈ-19 کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل کیا حاصل، صحتیاب ہونے والوں کی شرح پہنچی 92.20% تک، اور امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری، جو بائیڈن کی ڈونالڈ ٹرمپ پر سبقت برقرار۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد عالمی سرمایہ کاروں کی ورچوئل گول میز کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ اس کانفرنس کا اہتمام وزارت خزانہ اور قومی سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچہ فنڈ کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ممتاز عالمی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں، سرکردہ تاجروں، مالی مارکیٹ کے ضابطہ کاروں اور بھارتی حکومت کے اعلیٰ ترین فیصلہ سازوں کے درمیان خصوصی مذاکرات ہیں۔ اس موقع پر مرکزی وزیر خزانہ، وزیر مملکت، RBI کے گورنر اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود ہوں گی۔ اونتی پورہ پامپور کے میج علاقے میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے بیچ جھڑپ شروع ہوئی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اس وقت دونوں طرف سے گولی باری جاری ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر کے شرما نے جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل کے پہلے چناؤ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ یہ چناؤ 28 نومبر سے 8 مراحل میں ہوں گے۔ چناؤ عمل 19 دسمبر تک مکمل ہوگا اور 22 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ اس سلسلے میں تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پنچایتی چناؤ غیر سیاسی بنیادوں پر ہوں گے اور چناؤ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال ہوگا۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر نے کہا کہ پنچایتی چناؤ کے بعد اربن لوکل باڈیز کی 228 نشستوں کے لیے بھی چناؤ کرائے جائیں گے۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر نے تمام مشاہدین کو ان کی ذمہ داریوں اور فرائض سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مشاہدین سے تلقین کی کہ وہ چناؤ کے غیر جانبدارانہ، شفاف اور آزادانہ انعقاد کو یقینی بنائیں۔ کے شرما نے ضابطہ اخلاق کی منع عمل آوری کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ اس دوران دوردرشن کی ایک ٹیم نے انتخابات کے حوالے سے عام لوگوں کے ساتھ بات چیت کی تو انہوں نے کہا، DDC کا الیکشن ہونے جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے، ایک اچھا پروسیس ہے، اور بہت ٹھیک طرح سے اگر اس میں جو ہے لوگ حصہ لے رہے ہیں، اور پارٹی بیسس پہ بھی کل جو ایک میسیج آئی ہے، ایک نیوز آئی ہے کہ یہ اب پارٹی بیسس پہ لڑے جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا قدم ہے، ایک اچھا قدم ہے، اور اس سے اور بھی پنچایتیں جو ہے مضبوط ہو سکتی ہے، اور لوگوں تک خود گورنرز جو ہے، جو اپنی طرز کی جو حکومت ہے، جو اپنے حساب سے پیسہ ان کو خرچنا ہے اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں، تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، تو ہمیں اس کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ جو الیکشن ہے بہت ہی اچھا ہے، اس سے ہمارا یہ فائدہ ہے، جو بھی پیسہ ہے یا اس میں جو بھی کچھ آتا ہے ہمارے لیے محافظ رہتا ہے۔ اس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، الیکشن کے بعد بہت ہی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے، خاص کر غریبوں کے لیے، جس کا سہارا نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ باقی خبریں اس وقفے کے بعد۔ یہ وشال ہے نا، اس کا سب پراپر چلتا ہے۔ کل اس کے بینک اکاؤنٹ میں 15,000 روپے کا فراڈ ہوا ہے، پتا ہے؟ اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے، دیکھنا۔ ٹینشن کیوں؟ میری کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی فراڈ ہونے پر میں نے ترنت بینک کو انفارم کر دیا۔ RBI کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے ہیں تو بینک کو جلد سے جلد انفارم کیجیے۔ 3 دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جتنا لیٹ کرو گے اتنا زیادہ نقصان۔ اور سن، سب چلتا نہیں ہے، پراپر چلانا پڑتا ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ ڈسٹرکٹ پنچایت الیکشن افسر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے DDC اور پنچایت الیکشن 2020 کے ضمنی چناؤ کے لیے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سرپنچ اور پنچ کی خالی نشستوں کے علاوہ ضلع کے 4 بلاکوں بختور، گریز، تلیل اور سنبل کی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل حلقوں کے لیے چناؤ کرائے جائیں گے۔ ضلع الیکشن افسر کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 12 نومبر ہوگی، جبکہ کاغذات کی جانچ پڑتال 13 نومبر کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 16 نومبر مقرر کی گئی ہے۔ ادھر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل اور پنچایت الیکشن کے ضمنی چناؤ کے حوالے سے ضلع کپواڑہ میں آج 3 حلقوں کلاروس، کرالپورہ اور ٹنگڈار کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ ضلع کے ان حلقوں میں 8 سرپنچوں اور 79 پنچوں کی نشستوں کے چناؤ کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 12 نومبر مقرر کی گئی ہے، جبکہ جانچ پڑتال 13 نومبر کو اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 16 نومبر ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج SKICC سری نگر میں مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ان وفود نے مشیر کے سامنے اپنی مانگیں اور مطالبات رکھے۔ اس موقع پر بصیر خان نے ان وفود کو یقین دلایا کہ ان کی جائز مانگوں اور مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان کے محکمہ جات کے دائرے میں آنے والے مسائل کا جائزہ لے کر ان کے ازالے کے لیے اقدامات کریں۔ ملک نے کووڈ-19 کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اب تک 77 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور شفا یاب ہونے کی شرح اب 92.20% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 55,000 سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور انہیں ہسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ اسی مدت میں تقریباً 50,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں سر دست 5,27,962 مریض زیر علاج ہیں۔ ادھر جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 651 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جنہیں آج مختلف ہسپتالوں سے رخصت کیا گیا۔ کووڈ-19 کے بارے میں سرکاری بلیٹن میں UT میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 524 نئے معاملات کی تصدیق کی گئی ہے، جن میں سے 185 معاملات جموں ڈویژن سے اور 339 معاملات کشمیر ڈویژن سے سامنے آئے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے آج اس اراضی پر کاشت کرنے پر زور دیا ہے جس پر بھنگ کی کاشت کی جاتی ہے۔ آج افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس حوالے سے ایک ایکشن پلان مرتب کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھنگ اور پھکی کی کاشت کرنے کے بجائے اگر اس اراضی کو میوہ باغات میں تبدیل کیا جائے تو اقتصادی حالت کو کافی حد تک سدھارا جا سکے گا۔ سرکار کے ایک حکم نامے کے مطابق ڈاکٹر پون کوتوال جو پرنسپل سیکریٹری محکمہ مال کے علاوہ فائنانشل کمشنر محکمہ مال اور انسپیکٹر جنرل رجسٹریشنز جموں کشمیر کے عہدوں پر فائز تھے، اب صرف انسپیکٹر جنرل رجسٹریشنز جموں کشمیر کے عہدے پر فائز رہیں گے، جبکہ پرنسپل سیکریٹری ہوم شالین کابرا کے پاس پرنسپل سیکریٹری محکمہ مال اور فائنانشل کمشنر ریونیو کا اضافی چارج بھی رہے گا۔ ماگام میں نامعلوم افراد نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو اس کے گھر سے اغوا کر کے قتل کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ارچندر ماگام کے رہنے والے محمد اشرف نامی ہیڈ کانسٹیبل کو گزشتہ رات اغوا کیا گیا تھا۔ بعد میں اس کی لاش ایک کھیت میں پیڑ سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ادھر ٹاک محلہ شوپیان میں آج نامعلوم بندوق برداروں نے جموں کشمیر بینک کی ایک کیش وین سے 60 سے 80 لاکھ روپے کی رقم لوٹ لی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 4 بندوق برداروں نے وین پر دھاوا بولا اور یہ رقم اڑا لی۔ پولیس نے لٹیروں کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی ہے۔ نشہ مکت بھارت مہم کے تحت DC آفس کمپلیکس بڑگام میں آج ڈپٹی کمشنر بڑگام کی صدارت میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد نشیلی ادویات کے استعمال سے پرہیز کرنا ہے۔ اس پروگرام میں ضلع بڑگام سے وابستہ کئی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بڑگام نے منشیات کے استعمال کی بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے لوگوں کے رول کی وضاحت کی۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر طالبات کے ایک وفد کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی کشمیر پالیسی نے یہاں کے بچوں کے تعلیم کے حصول کے مواقع کو معدوم کر دیا ہے اور مواصلات پر بندشوں نے یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ جموں کشمیر مہیلا کانگریس نے آج سری نگر کے اپنے پارٹی دفتر میں مہیلا اور دلت اتپیڈن ویرودھی دیوس کا اہتمام کیا، جس میں مہیلا کانگریس کی کئی کارکنوں نے شرکت کی، جس میں ملک میں بقول ان کے خواتین کے خلاف زیادتیوں اور دلتوں کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ مہیلا کانگریس نے مرکزی سرکار پر اس طرح کے واقعات کو روکنے میں ناکامی کا الزام لگایا۔ جموں کشمیر کنسالیڈیٹڈ ہیلتھ ورکرز نے آج ڈائریکٹریٹ آفس بیمنا میں SRO 460 کے تحت اپنی تمام مانگیں پورا کرنے کے لیے احتجاج کیا۔ انہوں نے سرکار سے استدعا کی کہ ان کی مانگوں کو جلد پورا کیا جائے اور ساتھ ہی ان کی تنخواہیں بھی واگزار کی جائے۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے تحت لڑکیوں کے لیے 2 روزہ کیریئر کاؤنسلنگ پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر کشمیر سے وابستہ پہلی خاتون پائلٹ کیپٹن سمی آرا بطور مہمان خصوصی موجود تھیں۔ تقریب پر سمی آرا نے اپنے تجرباتی سفر کی تفصیل طالبات کے ساتھ شیئر کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سعید کے بعد کے جمعے کے سلسلے میں کل وادی بھر کی زیارت گاہوں، خانقاہ اور مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جہاں زائرین موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تبرکات کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ آثاری شریف درگاہ حضرت بل میں کل نماز جمعہ 2:30 بجے ادا ہوگی۔ آثاری شریف شیری کلاش پورہ، آثاری شریف جناب صاحب سورہ مکھامہ بیروا، آثاری شریف پنجورہ شوپیان، کعبہ مرگ کھرم سرہامہ، اہم شریف بانڈی پورہ اور اہم شریف لال بازار میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روح پرور مجالس منعقد ہوں گی اور نماز پنجگانہ پر زائرین تبرکات کی دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ زائرین کی سہولت کے لیے انتظامیہ نے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔
جموں کشمیر مسلم وقف بورڈ نے عقیدت مندوں سے استدعا کی ہے کہ وہ زیارت گاہوں پر حاضری دیتے وقت موجودہ وبائی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ حضرت سید میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں آج وادی بر کی مساجد، زیارت گاہوں اور خانقاہوں میں تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں وادی میں سب سے بڑی تقریب خانقاہ مولا سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں نماز ظہر کے بعد ختمات المعظمات، درود و اذکار اور اوراد خوانی کی روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر علماء کرام نے اولیاء کشمیر کے علمی اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت حضرت امام جعفر علیہ السلام کی مناسبت سے آج ایک سماجی تنظیم اخوان المنتظرین نے باغبان پورہ لال بازار میں ایک شبانہ مجلس کا انعقاد کیا، جس دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر روشنی ڈالی گئی۔ مجلس میں آغا سید مجاہد حسین الموصفی کے علاوہ فاروق رنزو شاہ نیز دیگر کئی سرکردہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے آج منوج شیری کی کٲشرٮ۪ن بٲتن پٮ۪ٹھ مبنی سی ڈی لول کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ ایوان صدارت کے فرائض پروفیسر شفیع شوق نے انجام دی اور ایس ایس پی سری نگر حسیب مغل مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر قلمکار حضرات اور شعراء کرام کی خاصی تعداد موجود تھی۔ کشمیری ادب کے ایک معروف شاعر اور تنقید نگار مرحوم پروفیسر غلام محمد شاد کو ان کی برسی پر آج خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ اس سلسلے میں وومینز کالج اننت ناگ میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران مرحوم شاعر کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب کے دوران ایک محفل مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ پینسلوینیا، نارتھ کیرولینا، ایریزونا اور جارجیا کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ صدر کے عہدے کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن 253 سیٹوں کے ساتھ سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں، جبکہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ 213 سیٹوں پر سبقت بنائے ہوئے ہیں۔ 538 رکنی الیکٹورل کالج میں جیت کے لیے 270 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ بوائز ڈگری کالج اننت ناگ میں آج سماجی کارکن جاوید احمد ٹاک نے جسمانی طور خاص بچوں کے لیے ایک کھیل میلے کا افتتاح کیا۔ میلے کا اہتمام ہیومینٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کھیل میلے کے دوران کرکٹ، کیرم اور شطرنج چیمپئن شپ میں 20 سے زیادہ ٹیموں نے شرکت کی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مطلع عام طور پر صاف رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.0 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔